اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ محترم بزرگان دین، نوجوانان شہر، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، دینی فریضوں میں سب سے اولین فریضہ اور سب سے پہلی حاصل کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے، جسے دینی فریضوں میں سب سے اولین مقام حاصل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کا عنوان قائم کرتے ہیں العلم قبل القول والعمل، کہ ہر طرح کے عمل، ہر طرح کی بات و قول اور دعوت سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ماننے کے تقاضے کیا ہیں۔ علم ہی سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کیا ہے، علم ہی سے پتہ چلتا ہے شرک کیا ہے، توحید کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، عبادت کیسے کی جائے۔ ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے ایک انسان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان ضلالت و گمراہی کے ساتھ عبادت انجام دے گا۔ ایک انسان یہ سوچ رہا ہوگا کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، جبکہ وہ شرک و بدعات میں ملوث ہو کر وہ کام کر رہا ہے۔ ایک انسان اس طریقے پر عبادت کو انجام دے رہا ہے جو طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، پھر تو اس انسان کا اور عمل کرنے والے کا عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ معلوم ہوا کہ علم دین کا حصول سب سے اولین فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ، تو جان لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واسطے سے پوری امت کو خطاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جان لے، سیکھ لے، پہلے علم حاصل کرے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی سچا پکا معبود ہے، اس کا کوئی شریک، ساجدار اور پارٹنر نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا سب سے پہلے ضروری اور واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری فرض عین ہے جتنا علم سے انسان کا دین قائم رہ سکے۔ غور کیا جائے، ہر ایک انسان کو اتنا علم حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے جتنا حاصل کر لینے سے انسان کا دین قائم رہے، ٹھیک رہے، اور نہ حاصل کرنے سے انسان کا علم، انسان کا دین جاتا رہے۔ جیسے ارکان اسلام، ارکان ایمان، عقائد، توحید،
توحید کو توڑنے والی چیزیں وغیرہ وغیرہ، یہ ایسے علوم ہیں اور ایسا علم ہے اور ایسے مسائل سے متعلق ہیں جن کا حاصل کرنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسلام ٹھیک رکھنے کے لیے، اپنا دین درست رکھنے کے لیے یہ بنیادی باتیں اور بنیادی چیزیں جاننا اور سیکھنا ہر ایک کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جب ابتدا یہ آیتیں نازل فرمائی، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل فرمائی وہ علم ہی سے متعلق تھی۔ دیکھیے، وہ عرب دنیا میں جہاں ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی تھی، کوئی ایسی برائی نہ تھی جو عرب دنیا میں نہ پائی جاتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برائیوں کی اصلاح کے لیے، ان برائیوں کے خاتمے کے لیے جو سب سے پہلا آدیش، سب سے پہلا میسج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری عرب دنیا کو اور پھر تمام انسانوں کو جو پیغام اور جو آدیش دیا گیا، جو حکم دیا گیا، وہ یہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اس رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے، بڑی عزت والا ہے، انسان کو قلم سے علم سکھایا اور وہ سب کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ البتہ دین کے سارے علوم کا حاصل کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں ہے۔ اگر چند لوگ دین کے سارے علوم، بنیادی مسائل کے ساتھ ساتھ جزوی مسائل، فرعی مسائل، چھوٹے چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، معاملات کے مسائل، قصاص کے مسائل، جرم اور سزاؤں کے مسائل، میراث کے مسائل، اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان سارے علوم کا حاصل کرنا ہر ایک انسان پر ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک جماعت نے علم حاصل کر لیا، سارے لوگوں میں سے چند لوگوں نے اگر علم حاصل کر لیا، دین کے سارے علوم کو حاصل کر لیا، تو تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوتا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْذَرُونَ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ رب العالمین کی دین میں سمجھ حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، دین میں تفقہ حاصل کرے، اور پھر وہ گھر واپس لوٹ کر کے اپنی قوم کو ڈرائیں، شاید کہ وہ ڈر جائیں اور راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو معلم اول قرآن مجید میں قرار دیا ہے، الرحمن علم القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معلم اول ہے، سب سے پہلے تعلیم دینے والی ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کا مقصد بھی بتایا گیا کہ آپ سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک نبی کو امیوں میں بھیجا گیا یہ کہہ کر کے کہ ان کا تزکیہ نفس کیا جائے، انہیں کتاب کی تعلیم دی جائے، حکمت کی تعلیم دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد سیکھنا اور سکھانا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہر طرح کے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، ہر طرح کے نفع بخش علم جو انسانوں کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے، ان تمام طرح کے علوم کو، ان تمام طرح کی تعلیمات کو، ان تمام طرح کی ایجوکیشنز کو شریعت اسلامیہ نے حاصل کرنے کی ترغیب دی اور ابھارا ہے۔ البتہ علم شرعی کے بعد جس علم کا زیادہ مقام ہے وہ علم طب ہے، میڈیکل سائنس کا علم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا اعلم بعد الحلال والحرام انبل من الطب، مجھے نہیں معلوم کہ شرعی علم کے بعد، حلال و حرام کے علم کے بعد، دینی علم کے بعد میڈیکل سائنس اور علم طبابت سے بھی بہتر کوئی علم ہے، مجھے نہیں پتا۔ معلوم ہوا کہ شرعی علوم کے بعد، دینی علوم کے بعد سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ بہتر علم طبابت ہے، علم طب ہے۔ قرآن و سنت میں حصول علم پر جو فضائل وارد ہوئے ہیں، حصول علم پر جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، علم حاصل کرنے والے کے جو درجات اور مقام بیان کیے گئے ہیں، وہ کس طرح کے علوم ہیں؟ وہ علم جس کے فضائل قرآن و سنت میں بکثرت وارد ہیں، وہ علم سے مراد علم شرعی ہے، وہ علم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے،
وہ علم میراث نبوی ہے جو ہم تک قرآن و سنت کی روشنی میں، سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں قرآن و سنت کا علم جو ہم تک پہنچا، وہ علم مراد ہے۔ علم شرعی، قرآن و سنت کا علم، جس کے حاصل کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور علم حاصل کرنے والوں کے مقام، مرتبے کو، درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا علم سے نہیں نوازا تھا، نبوت سے سرفراز نہیں کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت کیا تھی؟ چند سکوں میں بازار میں بیچ دیے گئے۔ لیکن یہی یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے علم سے سرفراز فرمایا، نبوت و رسالت سے نوازا، تو مصر کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ حاصل ہوا، وہ علم نبوت و رسالت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ ایک کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو شرعی حکم ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے، 1 مرتبہ مٹی سے دھویا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ناپاکی بہت سخت ہے، اور وہ اس کی ناپاکی نجس عین ہے وہ، اس لیے 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ لیکن یہی کتا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، وہ شکاری کتے جو انسان پالتے ہیں شکار کرنے کے لیے، اگر اس کتے کو اگر سکھا دیا جائے، سدھا دیا جائے، وہ بعض ایسی چیز بتا دیا جائے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا ہے، اسے سمجھا دیا جائے کب شکار کرنا ہے، کون مالک ہے، اور کب دوڑنا ہے، کب آنا ہے، یہ اگر تعلیم دے دیا جائے، سدھا دیا جائے، تو شریعت کا یہ حکم ہے اور یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ اگر اس کتے کو بسم اللہ کر کے شکار کے لیے چھوڑا جائے اور وہ کتا شکار کر کے جانور کو مالک کے سامنے حاضر کیا جائے تو اس کا کھانا پاک ہے، صحیح ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے سکھا دیا گیا ہے، اسے علم دے دیا گیا ہے، تھوڑی سی جانکاری اسے دے دی گئی ہے، یہ ہے علم کا مقام۔ یہی کتا عام حالتوں میں اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھویا جائے گا، 1 مرتبہ مٹی سے رگڑ کر دھویا جائے گا۔ لیکن اگر اسے سکھا دیا جائے، تھوڑا علم دے دیا جائے، وَمِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، بعض وہ باتیں اگر تم نے اسے سکھا دیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم کو بتلایا ہے، پھر تو اگر بسم اللہ کہہ کے اسے چھوڑتا ہے اور شکار کر کے تمہارے سامنے لاتا ہے تو پھر اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ ہے علم کا مقام، یہ ہے علم کی اہمیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح روایت ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اس حدیث کا ایک سبب ورود بھی ہے، ایک پس منظر بھی ہے۔ کثیر بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسی بیچ ایک آدمی تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مدینہ رسول سے آیا ہوں، مدینہ الرسول سے آیا ہوں، شہر مدینہ سے آپ کے پاس دمشق آیا ہوں، جو ملک شام میں ایک مشہور شہر کا نام ہے۔ دمشق آپ کے پاس آیا ہوں اس ارادے اور اس نیت سے کہ آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اس حدیث کو سننے کے لیے، آپ سے سیکھنے کے لیے، آپ سے جاننے کے لیے میں شہر رسول سے آپ کے پاس سفر کر کے آیا ہوں، آپ مجھے وہ حدیث بتائیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تم نے کسی تجارت کے غرض و مقصد سے آیا؟ کہتے نہیں۔ کہتے کیا تم نے کسی اور مقصد اور حاجت کے تحت آیا ہے؟ وہ آدمی کہتے نہیں، بس صرف میں ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سلک طریقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کے راستے میں چلا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ میرے دینی بھائیو، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے ایک لمبا سفر وہ آدمی کر کے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔
لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے بغل کی مسجد میں درس ہو رہا ہو، قرآن و سنت کی باتیں ہو رہی ہو، لیکن ہم پڑے رہتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ذکر کی مجلسیں چل رہی ہوتی ہے، دروس کی مجلسیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے ہم دین کے حصول کے سلسلے میں بے توجہ اللہ پرواہ ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف، ہمارے سلف صالحین ایک ایک حدیث کے لیے لمبا لمبا سفر کر کے دین سیکھا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کے راستے میں چلا، جو شخص علم کے لیے راستہ چلا، یہ راستے سے کیا مراد ہے؟ راستہ ایک حصی راستہ اور ایک مراد معنوی راستہ بھی۔ حصی راستہ علم کے حصول کے لیے چل کر جانا، علم کے حصول کے لیے مسجد جانا، علم کے حصول کے لیے علمی مراکز میں جانا، علم کے حصول کے لیے مدرسہ جانا، علم کے حصول کے لیے دروس کی مجلسوں میں شریک ہونا، علم کی حصول کے لیے جہاں دینی بات ہو رہی وہاں چل کر جانا، یہ ہوتا ہے من سلک طریقا، حصی راستہ۔ اس راستے میں اگر علم کے حصول کے لیے کوئی چلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے حصول والے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ اور راستے سے مراد ایک معنوی راستہ بھی ہے، یعنی علم میں لگنا۔ اگر کوئی علم میں لگا ہوا ہے، کتابوں کو پڑھ رہا ہے، دین حاصل کر رہا ہے، علماء کرام کی توجیحات و تشریحات پڑھ رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، گرچہ وہ گھر میں بیٹھا ہے، کرسی پر بیٹھا ہے، وہ علم کے راستے میں لگا ہوا ہے۔ تو طریق کا دونوں معنی، ایک حصی اور ظاہری معنی اور ایک معنوی معنی کہ علم حاصل کرنا۔ علم اگر حاصل کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے حاصل کرنے کے اعمال کو آسان بنا دیتا ہے۔ اسی حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العالم ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم، علم حاصل کرنے والے کے لیے، حصول علم کے لیے کوشش کرنے والے کے لیے، علم کی طرف رکھنے والے کے لیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین جو چیز طالب علم اور علم حاصل کرنے والے حاصل کر رہے ہیں اس سے راضی ہو کر کے فرشتے اپنے پر جھکا دیتے ہیں۔ اتنا احترام، اتنا مقام کہ ایک اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق جو ہر وقت اللہ کی بات میں مصروف رہتی ہے، جس سے گناہوں کا تصور تک نہیں، وہ مخلوق علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پروں کو جھکا دیتی ہے، پروں کو بچھا دیتی ہے، جھکا دیتی ہے اس خوشی میں کہ یہ علم حاصل کرنے والا علم حاصل کر رہا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ وَالنَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا۔ فرماتے ہیں کہ عالم، علم حاصل کرنے والے، علماء کے لیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے، علماء کے لیے اللہ رب العالمین کی ساری مخلوق آسمان و زمین کی استغفار کرتی ہے، یہ دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا جائے، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہے، حتی النملۃ فی جوہرہا وحتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں رہتے ہوئے علم حاصل کرنے والے اور علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیا جائے، ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ وَالنَّمْلَةُ فِي جُورِهَا، اور چیونٹیاں اپنی اپنی بلوں میں رہتے ہوئے علم حاصل کرنے والے اور علماء کے لیے دعائیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیا جائے، اس کے گناہوں کو درگزر کر دیا جائے، اس کے نیک اعمال کو قبول کر لیا جائے، جنت کے راستے کو آسان بنا دیا جائے۔ کتنا بڑا فضل اور مقام اور مرتبہ ہے علم حاصل کرنے والے، علم کی تلاش میں لگے رہنے والے، علم کا شوق رکھنے والے، جہاں علمی مجلس ہو آدمی فوراً حاضر ہو جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، کہ اگر اللہ کے گھروں میں کسی ایک گھر میں اگر قوم اکٹھا ہو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں، قرآن مجید کا معنی مفہوم سمجھتے ہوں، آپس میں مذاکرہ کرتے ہوں، علمی دروس میں حاضر ہوتے ہوں، دینی معلومات حاصل کرتے ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نزلت علیہم الرحمہ سکینہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سکینت اور طمانینت نازل ہوتی ہے۔
فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے، انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اتنا مقام علم حاصل کرنے والے۔ اس لیے میرے دینی بھائیو، ایک انسان کو اور ہم میں سے ہر شخص کو علم کا حریص ہونا چاہیے، علم کی طلب کا رسیہ ہونا چاہیے۔ آدمی یہ اس طاق میں رہے کہاں علم کی مجلس لگی ہے، کہاں قرآن و سنت کی تعلیم ہو رہی ہے، کہاں دینی باتیں بتائی جا رہی ہے، کچھ وقت نکال کر کے ضرور ایسی مجلسوں میں، ایسے پروگراموں میں جہاں قرآن و سنت کی صحیح تعلیم دی جاتی ہو، قرآن و احادیث کی باتیں بیان کی جاتی ہو، سلف صالحین کے فہم کے مطابق قرآن کی تشریحات کی جاتی ہو، احادیث نبویہ کی تشریحات کی جاتی ہوں، ایسی مجلسوں میں ضرور شامل ہونا چاہیے، شریک ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اجر جزیل کا وعدہ فرمایا ہے، فضل کثیر کا وعدہ فرمایا ہے، ان وعدوں کو، ان اجروں کو اور ان ثوابوں کو حاصل کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ میرے دینی بھائیوں، اس وقت علم کی زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے جب انسانوں کے بیچ فتنہ عام ہو جائے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، دنیا کا فتنہ، دین کا فتنہ۔ جب فتنے عام ہو گئے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے اس قدر عام ہوں گے جس قدر آسمان سے بارش کے قطرے کثرت سے گرتے ہیں، اسی طرح گھروں گھر میں فتنے داخل ہو جائیں گے۔ جہاں آدمی نکلے گا فتنوں سے دو چار ہوگا۔ ایسے وقت میں جب فتنہ عام ہو چکا ہے، ہر جگہ فتنوں سے سامنا ہو رہا ہے، علم کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ قرآن و سنت کے ہتھیار سے آدمی اپنے آپ کو لیس کر لے۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مزید نازل فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احادیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہے، قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے انسان ہتھیار بند ہو جائے، فتنوں سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو ہتھیار سے لیس ہو جائے، قرآن سنت کے ہتھیار سے، احادیث کے ہتھیار سے، قرآن تعلیمات پر عمل کر کے، احادیث نبویہ پر عمل کر کے آدمی اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ ہر آئے دن نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، دین کا فتنہ۔ ہر انسان اپنی طرف بلاتا ہے، اپنے فکر، اپنے نظریے، اپنے عقیدے کی دعوت دیتا ہے، ہر انسان اپنی جماعت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور انسان بسا اوقات ایسا فکر اپنا کر کے، ایسا نظریہ رکھ کر کے جو ظاہری طور پر دین کا نظریہ، اسلام کا نظریہ، دینی فکر، اسلامی نظریہ اور اسلامی فکر معلوم ہوتی ہے، لیکن اسلام سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، صحیح اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، صحابہ کرام کے منہج سے اس کا تعلق نہیں ہے، قرآن و سنت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے دین کا فتنہ زیادہ سے زیادہ آج کے دن اور ہر آئے دن اٹھ رہا ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، علماء حق جو قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہیں، اپنی رائے کی طرف نہیں، اپنی جماعت کی طرف نہیں، اپنی فکر کی طرف نہیں، اپنے ویو کی طرف نہیں، نظریہ کی طرف نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی سلف صالحین کے فہم کے روشنی میں، سمجھ کے روشنی میں، کہ صحابہ کرام نے قرآن کو جیسا سمجھا ہے، صحابہ کرام نے احادیث نبویہ کو جیسا سمجھا ہے، سمجھ کر کے پھر عمل کیا ہے، تابعین عظام نے قرآن کو جیسا سمجھا ہے، قرآن کو سمجھ کر کے جیسا عمل کیا ہے، صحابہ کرام کی جماعت، تابعین کی جماعت اور ائمہ کرام جو قرون مفضلہ میں شروع کے 3 صدیوں کے جو قرآن و سنت کے علماء ہیں، ان علماء نے جو قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، اس فہم کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، اور اس فہم کے مطابق قرآن و سنت کی تشریحات کرنے والے، اس فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو بیان کرنے والے علماء سے آدمی کو لگے رہنا چاہیے، چمٹے رہنا چاہیے، ان کی ہدایت، ان سے روشنی حاصل کی جانی چاہیے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے قرآن و سنت کے مطابق ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ قرآن و سنت اور علماء حق اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر مینار کی حیثیت رکھتے ہیں، مینارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین عن رب العالمین کے نزدیک بڑے مشہور عالم دین ہیں، اور بڑی مشہور کتاب ہے اعلام الموقعین میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر فقہاء اسلام، علماء اسلام ویسے ہی ہے جیسے آسمانوں میں ستارے ہیں۔ آسمانوں میں ستارے کی جو حیثیت حاصل ہے، جس قدر نمایاں ہیں، روشنی ملتی ہے، اسی طرح روئے زمین پر اور دھرتی پر علماء کا مقام ہے، علماء حق کا مقام ہے، قرآن و سنت کی طرف دعوت دینے والے علماء کا مقام ہے۔ مزید فرماتے ہیں، راہ حق سے دور، ضلالت و تاریکی میں بھٹکنے والے علماء حق سے ہدایت پاتے ہیں، علماء حق سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ان علماء حق کی ضرورت لوگوں کو کھانے پینے سے زیادہ ہے، لوگوں کو جتنی ضرورت کھانے پینے کی ہے، اس سے کہیں زیادہ علماء حق کی ضرورت ہے، اور علماء حق کی اتباع، علماء حق کی بات ماننا،
ماں باپ کے بات ماننے سے زیادہ ضروری ہے، جبکہ علماء حق قرآن و سنت کے حکام کی تنفیذ کریں، قرآن و سنت کے حکام نافذ کریں۔ یہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بہت ہی شاندار، بہت ہی بہترین انداز میں علماء کا مقام بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، یہاں کے نوجوان، یہاں کے بزرگ اور دھنباد کے سارے لوگوں کو میں کہوں گا کہ قرآن و سنت کی طرف آئیے، یہ ہمارے لیے کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک کتاب اللہ قرآن مجید اور دوسری احادیث نبویہ میری سنت کو لازم پکڑ لو، تم اس دھرتی پر اس روئے زمین پر رہتے ہوئے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے آئیے قرآن و سنت پر ہم سب مل کر عمل کریں، آئیے قرآن و سنت ہمارے اتحاد و اتفاق کے لیے قانون اور آئین کی حیثیت ہے، آئیے ہم سب قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ کر کے اس دنیاوی زندگی گزار کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں سرخرو ہوں، اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب و کامراں ہوں۔ قرآن و سنت کی اتباع ہر حال میں، ہر موقع سے، ہر موسم میں ضروری اور واجب ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے، اپنے لیے، یہاں کے نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، اللہ رب العالمین جب تک ہم سب کو باقی رکھ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر قرآن و سنت پر مضبوطی سے عمل کرنے والا بنا کر باقی رکھ۔ مولا کریم جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر خاتمہ فرما۔ مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی دور فرما، ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں بڑے بوڑھے پرانے بزرگ ان کی قبر میں روشنی عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا کریم جو نوجوان بے روزگار ہیں، روزی روٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں، مولا کریم انہیں رزق حلال نصیب عطا فرما، ان کے لیے رزق کے اسباب اور وسائل پیدا فرما دے۔ مولا کریم ہم سب دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے والا بنا، دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والا بنا۔ ہم لوگ امن والے ہیں، کتاب و سنت والے ہیں، مولا کریم کتاب و سنت کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے دلوں میں قرآن و سنت کی محبت ڈال دے، ہمارے دلوں میں قرآن و سنت کی اتباع کا جذبہ ڈال دے۔ مولا کریم ہم میں سے جو راہ حق سے دور ہیں انہیں راہ حق کی توفیق عطا فرما، جو قرآن و سنت سے دور ہیں اللہ رب العالمین انہیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ مولا کریم ہم لوگ امن و شانتی والے ہیں، امن و شانتی پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے اس ملک کو، ہمارے اس ریاست کو اور اس ملک کو امن و شانتی والا ملک بنا، ہمارے ملک کو سماج دشمن عناصر سے محفوظ رکھ، اس ملک کو ترقی والا ملک بنا، اس ملک کو امن و شانتی والا ملک بنا، اور امن و شانتی پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔